کیا حالت سفر میں جمع بین الصلاتین حنفی فقہ میں جائز ہے؟ جمع بین الصلاتین جس کا حدیثوں میں تذکرہ ملتا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ظہر کو عصر کے قریب لے جا کے پڑھا جائے اور جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہو فوراً عصر بھی پڑھ لی جائے. تو حدیثوں میں اسی طرح سے جمع کا تذکرہ ملتا ہے جو حدیثیں صحیح ہیں. اسی طرح مغرب کو عشاء کے قریب لے جایا جائے، مغرب کی نماز جیسے ہی ختم ہو تھوڑی دیر میں عشاء کا وقت داخل ہو اور عشاء کی نماز پڑھ لی جائے. اس طرح سے جمع بین الصلاتین احناف کے نزدیک جائز ہے اور حدیثوں میں اسی طرح ملتا ہے. یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ عبداللہ بن عمر نے عشاء کے وقت میں جمع کیا ہے نماز کو، تو عشاء کے وقت کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کو آخر وقت میں پڑھا. اور بخاری کے الفاظ ہیں تلبث یسیرا، تھوڑی دیر آپ ٹھہرے اور پھر آپ نے عشاء پڑھی اور اس طرح سے عشاء کے وقت میں جمع کا عمل کمپلیٹ ہوا ہے. تو بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا دیکھو عشاء کے وقت کے اندر جا کے جمع کیا ہے. تو ایسی کوئی ہمارے پاس صریح اور صحیح روایت نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ ایک نماز کو دوسرے وقت کے اندر مؤخر کر کے پڑھا گیا ہو یا ایک نماز کا وقت ابھی شروع ہی نہیں ہوا اور پچھلی والی نماز کے ساتھ اس کو پڑھ لیا گیا ہو. عبداللہ بن مسعود کی واضح حدیث ہے بخاری کی اس بارے میں کہ نبی نے اس طرح سے نمازوں کو کبھی بھی جمع نہیں کیا، نہ سفر میں نہ حضر میں، اور صرف حج کے موقع پہ. ہاں حج میں عرفات میں ظہر کی نماز کے ساتھ ہی اثر مسجد نمرہ میں، اور مغرب کو عرفات میں مؤخر کیا جائے گا، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ملا کے پڑھی جائیں گی. تو وہ حج کی خاصیت ہے، تبھی وہ حج میں واجب ہے، اس کے خلاف جائز ہی نہیں ہے. لیکن سفر میں اس طرح سے تو جمع بین الصلاتین ثابت ہے، اور اس طرح سے کہ ظہر کے وقت میں ہی عصر پڑھ لی جائے یا عصر کے وقت کو داخل ہونے کے بعد ظہر پڑھی جائے، اس کا ذکر اگر کسی صریح روایت میں ملتا ہے تو وہ سند کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے وہ روایت، اور اگر کوئی روایت سند کے لحاظ سے ٹھیک ہے تو وہ اپنے موضوع پر صریح نہیں ہے، وہ واضح نہیں ہے. اس بارے میں بخاری اور مسلم کی روایات بہت واضح ہیں اور ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ صورتاً نبی نے جمع کیا، یعنی ظہر کو عصر کے قریب لے جا کے، ظہر کو آخری وقت میں اور پھر عصر کو اول وقت میں، اور مغرب کو عشاء کے قریب لے جا کے مغرب کو آخر وقت میں اور عشاء کو اول وقت میں. اور یہ صرف سفر کی خاصیت نہیں ہے، کسی بھی مجبوری میں اس طرح سے نماز کو جمع کیا جا سکتا ہے. ویسے بھی شریعت نے سفر میں جب 4 کی 2 کر دی ہے نا تو وہ کی ہی اس لیے ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھی جائے. اور علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے کہ تو واضح طور پہ فرمائے، اتنے بڑے محدث تھے وہ اور تھے بھی اہل ظاہر، وہ تو لکھتے ہیں کہ لیس فی جمع التقدیم حدیث قائم، یہ جو ظہر کے وقت میں ہی عصر پڑھ لی جاتی ہے اور مغرب کے وقت میں ملا کے عشاء پڑھ لی جاتی ہے، اس پر کوئی واضح یعنی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، کوئی بے غبار صحیح حدیث. باقی اس میں انشاءاللہ ریفرنسز کے ساتھ ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کرواؤں گا، میں نے پورا تیار کر کے رکھا ہوا ہے، بس ٹائم نہیں مل رہا، دوسری مصروفیات بہت ہیں. تو پورے ریفرنسز کے ساتھ جو حدیثیں اس میں پیش کی جاتی ہیں ان حدیثوں کے اصل الفاظ کیا ہیں اور ان کی کیا ڈیٹیل ہے، سند کی کیا تحقیق ہے، پوری ڈیٹیل انشاءاللہ میں آپ کے